سلطنت عثمانیہ کے عظیم سلطان سلطان سلیم اول کے دور کی داستان۔ خدنگ عثمانی قسط نمبر 16۔ استاد ارسلان جب ذکریہ کے پاس سے اٹھا اور باہر آیا تو اس نے دور سے ایک ہجوم کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ یہ لوگ مشتعل اور غضبناک نظر آتے تھے، ان کے ہاتھوں میں برہنہ شمشیریں تھیں۔ اس نے اندازہ لگایا کہ یہ تقریباً 2000 ہوں گے۔ استاد ارسلان سمجھ گیا یہ وہی لوگ ہیں جن کی محافظ پہلے ہی خبر دے چکا ہے۔ محافظوں نے اس ہجوم کو اپنی طرف شمشیر بکف آتے دیکھا تو مستعد اور چوکنا کھڑے ہو گئے۔ استاد ارسلان اس ہجوم کی طرف بڑھ گیا اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان سب کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ذکریہ کو رہا کر کے ان کے حوالے کر دیا جائے۔ استاد ارسلان نے پوچھا، اگر تمہارا مطالبہ نہ مانا جائے تو؟ ایک نے جواب دیا، تب پھر ہم خود ہی آزاد کروا لیں گے ذکریہ کو۔ استاد ارسلان نے کہا، تم لوگ سخت غلطی کر رہے ہو۔ ذکریہ کو اگر تم نے آزاد بھی کرا لیا تو تم اس کی حفاظت نہیں کر سکو گے، اور دوسرے یہ کہ وہ تمہیں خوش نہیں رہے گا۔ اس شخص نے کہا، میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کون احمق ہے جو اپنی عزت نفس کو بالائے طاق رکھ کر سلطان کی فوج اور دبدبے سے ٹکرانے کی ہمت کر سکے گا۔ استاد ارسلان نے بڑی ہوشیاری کا مظاہرہ کیا، کہا، تم تعداد میں زیادہ سے زیادہ 2000 ہو گئے، جبکہ سلطان کے ایک اشارے پر ہزاروں سپاہی سر بکف تم سب کے روبرو کھڑے ہوں گے۔ ہجوم میں سے ایک عمر رسیدہ شخص باہر نکلا اور استاد ارسلان کو دعوت دی، تو بھی ہمارے ساتھ آ جا اور پھر ہم سب مل جل کر سلطان کو واپسی پر مجبور کر دیں گے۔ ہم اپنی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں۔ استاد ارسلان انہیں باتوں میں لگایا کیونکہ اسے خوب معلوم تھا کہ سنان پاشا عنقریب پہنچنے والا ہے۔ بلوائی اس مغالطے میں رہے کہ وہ استاد ارسلان کو بھی اپنا ہم خیال بنا لیں گے۔ اس طرح انہیں ایک ایسی بااثر شخصیت مل جائے گی جس کے طفیل مزید ہزاروں ہم خیال انہیں ہاتھ آ جائیں گے۔ ابھی باتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ سنان پاشا ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ انہیں گھیرے میں لے کر کھڑا ہو گیا اور اعلان کیا، جملہ باغی اپنے ہتھیار زمین پر پھینک کر پیچھے ہٹ جائیں ورنہ انہیں چشم ددن میں قتل کر دیا جائے گا۔ استاد ارسلان نے اعلان کیا، سلطان پاشا کو معلوم ہونا چاہیے کہ سلطان کے منحرفین کے ساتھ غداروں اور باغیوں جیسا سلوک کسی حال میں بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، بس ذرا بھٹک گئے ہیں، آج نہیں تو کل انہیں اپنی راہ مل جائے گی اور وہ اپنی مذموم حرکتوں سے باز آ جائیں گے۔ ہم اپنے بھائیوں کو پیار و محبت سے منائیں گے۔ اس کی نرم مزاجی کا بلوائیوں پر اچھا اثر ہوا، مگر ہتھیار کسی ایک نے بھی نہیں گرائے۔ سنان پاشا نے غداروں کو مخاطب کیا، جو سلطان ایران کے والی کو اس کے گھر میں داخل ہو کر شکست دے سکتا ہے، وہ اپنی فوج کے چند باغی سپاہیوں اور سرداروں سے بھی اچھی طرح نمٹ سکتا ہے۔ میں ایک بار پھر تمہیں سمجھاؤں گا کہ سرکشی سے باز آ جاؤ۔ بلوائیوں میں سے چند نے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا، بھائیو، سنان پاشا صحیح کہتا ہے، سلطان کو اس کی مرضی کے خلاف جبر سے نہیں چلایا جا سکتا۔ ہمیں استاد ارسلان کے وعدے پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ درست ہے کہ جس نے شاہ ایران کو اس کے اپنے گھر میں شکست دی ہو، 2-4 ہزار بلوائی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بلوائیوں کا جوش و خروش سرد پڑ گیا۔ استاد ارسلان اور سنان پاشا کی معاملہ بین نظریں ان کے تذبذب اور خوف کو سمجھ گئیں۔ استاد ارسلان نے کہا، حضرات، میں آج ہی سلطان سے بات کر لوں گا اور مجھے امید ہے کہ مسلسل مہمات کی دل برداشتہ لوگوں کو واپس جانے کی اجازت ضرور دیں گے۔ لیکن سنان پاشا نے بدستور سخت و سست لہجے میں کہا، استاد ارسلان کے وعدے اپنی جگہ، لیکن میں کوئی بھی وعدہ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں سلطان کے مزاج سے بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ سلطان شورش پسندوں اور بلوائیوں کو معاف کر دے گا۔ وہ طوفان ہے، جو بھی اس کے سامنے آئے گا خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا۔ سنان پاشا کی دھمکی نے سبھی کے حوصلے پست کر دیے۔ ان میں جو زیادہ مالندیش تھے آہستہ آہستہ چل کر سنان پاشا اور استاد ارسلان کے پاس پہنچے اور ان دونوں سے درخواست کی، ہم اپنے دوستوں کی نادانی پر معذرت خواہ ہیں۔ ہم نے جو زیادتی کی ہے اس کے نتائج سے واقف ہیں کہ ہم آپ دونوں سے امید کریں گے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ سنان پاشا نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم کہ استاد ارسلان اتنا بڑا کام کر بھی سکیں گے یا نہیں، لیکن میرے ذہن میں ایک ایسی تدبیر ہے جس پر عمل کر کے تم سب کو معاف کرایا جا سکتا ہے۔ بلوائیوں کے نمائندوں نے پوچھا، کون سی تدبیر؟ آپ بتائیں تو صحیح۔ سنان پاشا نے جواب دیا، آپ سب مفاہمانہ رویش اختیار کریں، اپنے اپنے ہتھیار جمع کرا دیں تاکہ سلطان کو یقین ہو جائے کہ آپ لوگ واقعی اپنے اپنے گھر جانا چاہتے ہیں۔ بلوائیوں کی طرف سے اعلان ہوا، ہم سب آج اپنے ہتھیار جمع کرا دیں گے۔ سنان پاشا نے جواب دیا، پھر میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں معاف کرا دوں گا۔ استاد ارسلان کے چہرے پر خوشی کی چمک پیدا ہو گئی، بولا، واللہ سنان پاشا، تمہاری مفاہمانہ روش نے بڑی مشکل آسان کر دی۔ اب میں پورے اعتماد اور یقین سے تم سب کی سفارش کر سکوں گا۔ بلوائی واپس چلے گئے۔ وہ سنان پاشا نے اپنی راہ لی اور استاد ارسلان ایک بار پھر ذکریہ کے پاس چلا گیا۔ شام تک بلوائی خود ہی نہتے ہو گئے۔ ان کے ہتھیاروں پر قبضہ کرتے سنان پاشا نے ان کے گرد پہرا بٹھا دیا۔ بلوائی جزبز مگر خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ مغرب کے بعد ان محصورین کے قریب ہی ایک میدان میں بہت ساری مشعلیں روشن کر دی گئی اور کسی کو بتائے بغیر ہی سلطان خود وہاں پہنچ گیا۔
اس کا گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ محصور بلوائیوں نے اس شان نے بے نیازی سلطان کی طرف دیکھا کہ دیکھنے والے حیرت زدہ رہ گئے۔ سلطان نے ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر کہا، انتشار پسند اور غدار اپنے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کن خوش فہمیوں میں گرفتار ہیں؟ وہ کچھ بھی سوچیں اور کچھ بھی کریں، لیکن ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکے۔ تم لوگ اپنے اپنے گھر جانا چاہتے ہو اور اس سلسلے میں اپنے ہم خیالوں کا اتحاد قائم کر لیا، اور پھر اچانک اس کا لہجہ بدل گیا اور تند و تیز لہجے میں کہنا شروع کیا، احمقو، اب تم سب حراست میں ہو اور میں تمہیں تمہارے حقیقی گھر بھیجنے کا حکم صادر کرنے والا ہوں۔ مجھ سے ارسلان پاشا نے تمہاری سفارش کی ہے، میں نے ان کی سفارش مان لی ہے، اور میں تم سب کو مستقلاً تمہارے ان گھروں کو روانہ کر دوں گا کہ اگر تم واپس بھی آنا چاہو تو نہ آ سکو۔ عدم آباد، جہاں تم پہلے تھے اور جہاں تمہیں ایک نہ ایک دن ضرور جانا پڑے گا۔ بلوائیوں میں ہلکا سا شور اٹھا۔ وہ کہہ رہے تھے، دھوکہ فریب، سنان پاشا اور استاد ارسلان نے ہم سے فریب کیا ہے۔ سلطان نے سختی سے جواب دیا، میں اپنے مشرقی، جنوبی اور شمالی شہروں اور ملکوں کو تسخیر کو نکلا تھا، مگر تم نے مجھے دھوکہ دیا اور میرا ساتھ چھوڑ کر واپس جانا چاہتے ہو۔ اسی طرح یونان کے نوجوان فاتح سکندر کو بھی اس کے نادان، سرکش، کم حوصلہ، تعیش پسند اور احمق سپاہیوں اور فوجی سرداروں نے واپسی پر مجبور کر دیا تھا۔ سکندر واپسی پر مجبور ہو گیا تھا، لیکن میں نہ تو نوجوان ہوں کہ تمہاری سرکشی اور اتحاد کے آگے ہتھیار ڈال دو، اور نہ ہی میں سکندر ہوں کہ اپنی نوجوانی کے کاموں کو ادھیر عمری یا بڑھاپے پر اٹھا رکھوں۔ میں بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑا ہوں، میرے پاس نوجوان سکندر جتنا وقت نہیں۔ میں آج کا کام کل پر نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے پاس اپنے ساتھیوں کے لیے ایک ہی نعرہ ہے کہ آگے بڑھو یا راستہ چھوڑ دو۔ میں آگے بڑھوں گا، اور جو میری راہ میں حائل یا مزاحم ہوں گے انہیں میں بزور شمشیر اپنی راہ سے ہٹا دوں گا۔ اس کے بعد سلطان نے سنان پاشا کو حکم دیا، بلوائیوں اور انتشار پسندوں کو سخت پہرے میں رکھا جائے، ان کی قسمتوں کا چند دنوں میں قطعی فیصلہ کر دیا جائے گا۔ سلطان کو جو کچھ اور جس انداز میں کہنا تھا کہہ چکا۔ وہ نہایت برہم اپنے خیمے میں واپس چلا گیا۔ سنان پاشا اور استاد ارسلان اس کے ہم رکاب تھے۔ وہ سنان پاشا استاد ارسلان سے بھی ناخوش تھا۔ وہ ان دونوں سے کہہ رہا تھا، تمہیں ان کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے تھا، انہیں اسی وقت کچل دینا چاہیے تھا، انتہائی سفاکی اور سختی سے۔ سنان پاشا نے عرض کیا، سلطان معظم، میں نے ان سے ایک بار بھی نرم و ملائم لہجے میں بات نہیں کی، میں نے ان سے کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ استاد ارسلان نے اپنی صفائی پیش کی، حضور والا، میں نے البتہ نرم اور مصلحت آمیز لہجے میں بات کی تھی، محض اس خیال سے کہ اگر ان چند ہزار کو سختی سے کچل دیا گیا تو اس کا بقیہ فوج پر برا اثر پڑے گا۔ میں نے اپنی کوششوں سے اس سیلاب کے سامنے بند باندھ دیا تھا جو آخرکار کسی تباہ کن انتشار اور افتراق پر ختم ہوتا۔ سلطان نے ہونٹ بھینچ لے استاد ارسلان کو ڈانٹ دیا، تیرا کام بچوں کی تعلیم و تربیت ہے، میں فرما روا ہوں۔ فوج کو کس طرح قابو میں رکھنا چاہیے اور ماتحتوں سے کب کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے میں جانتا ہوں۔ پھر پوچھا، کیا تو ذکریہ سے ملا تھا؟ استاد ارسلان نے جواب دیا، جی سلطان والا شان۔ سلطان نے پوچھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ استاد ارسلان نے جواب دیا، وہ اپنے کیے پر نادم ہے اور وہ کرم کا طالب ہے۔ سلطان نے کہا، تو نے یقیناً اس سے بھی کوئی خوشگوار اور پورمید وعدہ کر لیا ہوگا، اسے بھی کوئی سبز باغ دکھا دیا ہوگا۔ استاد ارسلان کو اپنی زندگی خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ خوفزدہ لہجے میں بولا، حضور والا، میں نے اس سے کوئی وعدہ نہیں کیا، اس نے تو خود یہ کہا تھا کہ معلوم نہیں کیوں اس سے ایسی غلطی سرزد ہو گئی ہے، وہ پشیمان ہے اور سلطان کے تقرب کا دل و جان سے خواہش مند ہے۔ اے بسا آرزو کہ خاک شدی۔ سلطان نے دونوں کو حکم دیا، اب تم دونوں جا سکتے ہو، اور سنان پاشا، تو نے کوئی سنگین جرم نہیں کیا، تو قابل معافی ہے، آئندہ تو احتیاط کرے گا۔ اس کے بعد استاد ارسلان سے کہا، اور تو باخدا، تو مجھے زہریلا نظر آتا ہے، اے کاش میں تجھ کو قتل کر سکتا، لیکن شاید ابھی تیری زندگی ہے، میں تجھے ہلاک کرنا چاہوں تو بھی ہلاک نہیں کر سکتا۔ استاد ارسلان نے سر جھکا دیا، سلطان معظم، میں ہر وقت حاضر ہوں، آپ جب چاہیں میری گردن سے میرا سر جدا کر سکتے ہیں۔ سلطان نرم پڑ گیا، بولا، نہیں، اب مجھے اتنی جلدی بھی نہیں، جب تک میں ان چند ہزار سرکش اور باغی سپاہیوں کو کوئی سزا نہ دوں اس وقت تک تو آزاد ہے، مزے کر۔ وہ دونوں باری باری سلطان کی طرف دیکھنے لگے، لیکن جب تک ان کے درمیان سلطان موجود رہا ان کی ہمت اور حوصلے پستی میں پڑے رہے، اور جب دونوں اپنے اپنے خیموں میں جا کر اپنے ماضی کے بارے میں کچھ سوچنے لگے تو خدا کی وسیع اس دنیا سے امیدیں پیدا ہو گئیں۔ انہیں پوری رات نیند نہیں آئی، طرح طرح کے خیالات اور عجیب و غریب خواب نظر آتے رہے۔ صبح طلوع آفتاب کے فوراً بعد ان دونوں کے پاس سلطان کا آدمی پہنچ گیا اور انہیں مطلع کیا کہ سلطان انہیں فوراً ہی طلب کیا ہے۔ سنان پاشا فوراً سلطان کی خدمت میں روانہ ہو گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے خوفزدہ ارسلان یوں چلتا رہا گویا اس نے شراب پی رکھی ہو۔ اس کو یقین ہو چلا تھا کہ سلطان نے اس کو گردن زدنی کے لیے طلب کیا ہوگا۔ اس وقت سلطان کے خیمے کے در پر کئی گھوڑے کھڑے تھے
اور سلطان کے در پر محافظ و خدام ادب کا غیر معمولی ہجوم تھا۔ استاد ارسلان نے ان میں کئی اپنے شاگردوں کو بھی دیکھا جو سلطان کی دربانی پر مامور تھے۔ اس کو فوراً ہی اندر جانے دیا گیا۔ اندر شاندار دربار لگا ہوا تھا۔ اس نے سلطان کے 24 چبوترے کے پاس بالکل عین سلطان کے روبرو چند چہرے دیکھے۔ وہ اپنے لباس اور وضاقتہ سے عرب نظر آتے تھے۔ استاد ارسلان کو دربار میں جب کہیں بھی جگہ نہ ملی تو وہ سب سے پچھلی جگہ پر بیٹھ گیا اور سلطان کے حاجب کو اپنی آمد کی اطلاع دے دی۔ کچھ دیر بعد دربار کے لوگ واپس چلے گئے اور وہاں سناٹا طاری ہو گیا۔ سلطان نے استاد ارسلان اور سنان پاشا کو اپنے پاس بلایا۔ استاد ارسلان کو بطور خاص اپنے پاس بلایا تھا۔ سلطان نے ان دونوں کو پلک نہ جھپکنے والے انداز میں گھورا اور شفقت آمیز لہجے میں کہا، ارسلان، کچھ یادیں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں حافظے سے نکالا نہیں جا سکتا۔ سنان پاشا نے فوراً پوچھا، مثلاً کوئی مثال؟ اس ناچیز میں اتنی ہمت تو نہیں ہے کہ حضور والا سے سوال کرے، لیکن چونکہ سلطان معظم خود ہی سوالات کرنے کی اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں، اس لیے ناچیز اپنے علم میں اضافے کی نیت سے سوال کر لیتا ہے۔ سلطان نے پوچھا، تم اس سے کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ سنان پاشا نے عرض کیا، یہ کہ کچھ یادیں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں حافظے سے نکالا نہیں جا سکتا۔ حضور والا ان یادوں کی وضاحت فرما دیں تو نوازش ہوگی۔ سلطان نے جواب دیا، شاہ صفوی کی بیوی ناہید ذکیہ کا اب بھی دم بھرتی ہے، حالانکہ وہ جانتی ہے کہ اس کے باپ کا قتل ذکیہ کے ہاتھوں ہوا تھا، اور وہ یہ بھی جانتی ہے کہ اس کے خاندان اور قبائل کی تباہی اور بربادی میں ذکیہ پوری طرح ملوث رہا ہے۔ یہ سب جاننے کے باوجود وہ ذکیہ ہی کا دم بھرتی ہے۔ سنان پاشا نے عرض کیا، حضور والا، یہ شباب کی کار فرمائیاں ہیں، نوجوانی کے تماشے ہیں۔ سلطان نے بڑی مایوسی سے کہا، افسوس کہ انسان کے ارادے اس کے تابع نہیں ہوتے، یہ سوچتا کچھ بھی ہے اور کچھ ہو جاتا ہے۔ صاحبان، اب میں قسطنطنیہ واپس جانا چاہتا ہوں، اپنے گھر، اپنے عزیز رشتہ داروں میں۔ سنان پاشا اور استاد ارسلان کو ایک ہی شبہ ہوا کہ کہیں سلطان ان کو ٹٹول تو نہیں رہا۔ سنان پاشا نے عرض کیا، حضور والا نے واپسی کا ارادہ کیوں فرمایا؟ میں نہیں جانتا، لیکن میں ضرور عرض کروں گا کہ فیصلہ حضور کے مزاج کے بالکل خلاف ہے، برعکس سراسر مختلف اور متضاد۔ سلطان نے جواب دیا، ہاں یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن افسوس کہ واپسی کا ناگوار فرض میں خود انجام دینے والا ہوں۔ سنان پاشا کو اب بھی سلطان کی بات پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ بے یقینی سے کہا، ممکن ہے آپ اس طرح سوچ رہے ہوں، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا۔ سلطان نے دونوں کے سامنے وزیر اعظم کا خط رکھ دیا، بولا، یہ پیری پاشا کا خط ہے، اس سے مجھے مطلع کیا کہ میری عدم موجودگی میں میرے مخالف عناصر سر اٹھا رہے ہیں اور سازشوں میں مشغول ہیں، اس لیے مجھ کو جلد از جلد قسطنطنیہ پہنچنا ہے۔ اب میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ میری فوج کا وہ سرکش اور مخالف عنصر جو اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتا ہے، میری بہبود میں بحکم ربی ایسا کر رہا تھا، مجھے ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ارسلان نے دبی دبی زبان میں پوچھا، تو کیا سلطان نے واپسی کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے؟ سلطان نے جواب دیا، بے شک یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ پھر سنان پاشا سے کہا، بہرحال یہ بات کہ میں قسطنطنیہ کی واپس جا رہا ہوں، اس راز سے میں خود واقف ہوں یا تم دونوں، کسی چوتھے کو اس کا علم نہیں ہے، اس لیے سنان پاشا، اگر تو چاہے تو فوج کو سرکشی اور واپسی پر مصر جمعیت کو یہ خوشخبری سنا سکتا ہے کہ میں ان کی درخواست منظور کر لی ہے اور یہ درخواست محض تیری سفارش پر منظور کی گئی ہے، تو چاہے تو ان پر احسان جتا سکتا ہے۔ پھر استاد ارسلان سے اچانک مخاطب ہو گیا، اور ہاں تو بھی اس قسم کی باتیں کر سکتا ہے۔ وہ دونوں فکر مند اور خوفزدہ سلطان کی باتوں کو شک و شبے سے سنتے رہے۔ اس وقت دونوں ہی بس ایک بات سوچ رہے تھے کہ کہیں اس میں سلطان کی کوئی چال کار فرما نہ ہو۔ سلطان کو ان دونوں پر غصہ آ رہا تھا، اس کی باتوں پر یقین کرنے کو تیار نہ تھے۔ وہ دونوں کو سخت سست کہنے لگا، میں پوچھتا ہوں کہ تم دونوں کی عقلوں کو آخر ہو کیا گیا ہے؟ تم دونوں کی خود اعتمادی بالکل ہی رخصت ہو چکی ہے شاید۔ استاد ارسلان نے عرض کیا، حضور والا، ہماری خود اعتمادی ہمارے پاس ہی ہے، مگر سلطان کی واپسی کی بات ایک ایسی بات ہے جیسے یہ کہہ دیا جائے کہ سورج مغرب سے طلوع ہونے والا ہے۔ سلطان نے کہا، فضول بات، میں انسان ہوں، سورج نہیں، میں ارادوں کا مالک ہوں، جب چاہوں بدل دوں اور جب چاہوں ان پر قائم رہوں، میں واپس جانے والا ہوں، اس پر تم دونوں یقین کر لو۔ اگر نہیں یقین کرو گے تو جب تم دونوں میرے ساتھ قسطنطنیہ میں داخل ہو جاؤ گے تو خود بخود میری بات پر اعتبار آ جائے گا۔ جب کافی دیر تک سلطان اپنی بات پر قائم رہا تو ان دونوں کو یقین آ گیا۔ ان دونوں نے باہر نکل کر یہ اعلان کر دیا کہ سلطان معظم قسطنطنیہ واپس جا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ فیصلہ استاد ارسلان اور سنان پاشا کی سفارش پر کیا ہے، اس لیے باغی حضرات کو ان دونوں کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ پورے عساکر سلطانی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور ان کے تمتماتے چہروں سے ان کے دلوں کی خوشیوں کا اندازہ ہو رہا تھا۔ روانگی سے پہلے سلطان نے ایران کی سمت دیکھا اور کہا، ایران میں تیرے پاس پھر آؤں گا، تو فکر نہ کر، میں تیرے پاس آؤں گا اور تجھ کو حق و انصاف سے بھر دوں گا۔ حد نظر تک پھیلے عساکر اسلام نے جب ایشیا کوچک کے مغربی سمتوں میں سفر شروع کیا تو زمین ہلنے لگی۔
इनके जानवर अगर थक जाते थे तो इन्हें वहीं रास्ते में छोड़कर कहीं से ताज़ा दम घोड़े ले लिए जाते। शब और रोज़ मंजिलें मारते हुए लोग अदा पजारी के जुनूब में दरिया सखरिया के किनारे खैमजन हो गए। यहाँ सुल्तान ने ज़रा दम लिया क्योंकि अब कुस्तुनतुनिया ज़्यादा दूर नहीं था। यहाँ सुल्तान ने अपने मनसबदारों और अलम बरदारों को अपने करीब किया और इन्हें शर्फ मुलाकात और एजाज़ दीदार बख्शा। ज़िक्रिया अब भी हिरासत में था, लेकिन सुल्तान का जोश और गुस्सा सर पड़ चुका था। सुल्तान चाहता था कि ज़िक्रिया को हिरासत से निकाल लिया जाए, लेकिन हुक्म देने में तसाहुल से काम ले रहा था। दरिया सखरिया के किनारे इसको यह एहसास हुआ कि कुस्तुनतुनिया में दाखिल होने से पहले ही अपनी फ़ौज का दिल मुट्ठी में कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर फ़ौज बददिल और दिल बर्दाश्ता उनसर कुस्तुनतुनिया के मुखालिफ अनासर से मिल गया तो सुल्तान के खिलाफ कोई ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये सोचकर इसने अपने असाकिर के सरदारों को अपने पास रूबरू कर लिया और इनसे बहुत अच्छी तरह पेश आया। इसने सबकी शानदार दावत की और इन्हें खुद से हम कलाम होने की इज्जत बख्शी। इसने अपने सरदारों से कह दिया कि वो अपने जानिसारों की वफादारियाँ इस शर्त पर कबूल करने को तैयार है कि इनकी वफादारी बेलाग और अटूट हो। जो शख्स इंसान का वफादार ना हो वो अल्लाह का वफादार किस तरह हो सकता है, और जो अपने रब का वफादार ना हो इसको जीने का कोई हक नहीं। सुल्तान ने यह भी कहा, लोगों का इसरार था कि इन्हें अपने घरों को जाने की इजाज़त दी जाए। मैंने इनकी दरख्वास्त अपने लायक और वफादार जानिसारों की सिफारिश पर मंजूर कर ली। अब मैं इनके साथ मैं खुद भी कुस्तुनतुनिया जा रहा हूँ। एक वसीउरी सब्ज़ाज़ार पर सुल्तान अपने जानिसारों और वफादारों के साथ इस तरह बैठा था कि दरमियानी फासला बदस्तूर बरकरार रखा। आम सिपाहियों या मामूली ओहदेदारों को सुल्तान के पास जाने की इजाज़त ना थी। इनमें हज़ारों की तादाद में हुजूम भी मौजूद था, जिसने वतन वापस जाने पर इसरार किया था और आखिर बगावत कर दी थी। सुल्तान इन पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। इन्हें मुखातिब किए बगैर सुल्तान ने ऐलान किया, मैं और मेरी फ़ौज एक अजीम शान दरख्त की तरह है। इसका हुस्न, ताकत और फ़ायदे इस बात में मुज़मिर हैं कि इसकी शाखें, पत्ते और इससे मुतल्लिक दूसरे अज्जा इस दरख्त से वाबस्ता व पैबस्ता रहें। दरख्त की जो शाख या जो पत्ते इससे टूटकर जुदा हो जाते हैं वो दरख्त को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, क्योंकि इनकी जगह दूसरी शाखें और दूसरे पत्ते ले लेते हैं। लेकिन जो शाखें या पत्ते अपने दरख्त से जुदा हो जाते हैं वो या तो दूसरों के लिए ईंधन बन जाते हैं या लोगों के पाँव तले रोंदे जाते हैं। खारी और जिल्लत इनका मुकद्दर बन जाती है। सुल्तान की फ़ौज का बागी उनसर बहुत शर्मिंदा था और जिन्हें अपनी बगावत का इजहार नहीं किया था वो खुश थे कि इनकी इज्जत व आबरू रह गई। सनान पाशा और उस्ताद अरसलान की वफादारियाँ पुख्ता तर हो गई थी। अब सुल्तान ने अपने अज़ाइम का इजहार किया, मैं अपनी हुदूद सल्तनत को वुसअत देना चाहता हूँ। मेरे सामने एक ऐसी दुनिया है जो मेरे बुजुर्गों की तस्खीर से रह गई थी। अगर मैं किसी कारोबारी का बेटा होता तो बाखुदा अपने बाप के छोड़े हुए तरके और विरसे में इजाफा किए बगैर हरगिज़ न रहता, लेकिन मैं खुशकिस्मती से सुल्तान इब्ने सुल्तान हूँ और ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने आबा व अजदाद की बख्शी हुई ज़मीनों और इसकी वसअतों में इजाफा करूँ। अगर मैं अपनी सल्तनत की हदूद में इजाफा कर दूँगा तो इससे इन्हें भी फ़ायदा पहुँचेगा जो मुझसे मुतल्लिक हैं, जो मुझसे वाबस्ता हैं। मुझ में और मेरी फ़ौज में और मेरे मुतवस्सिलीन में अगर कोई माबतुल इम्तियाज शय है तो ये है कि मैं कनात को सख्ती से नापसंद करता हूँ और दूसरे कनात पसंद है। हुजूम में एक शख्स खड़ा होकर जज्बाती आवाज़ में चीख कर कहा, मैं सुल्तान पर अपनी जान तक निछावर करने को तैयार हूँ। खुदा के लिए मुझको कुर्बे सुल्तानी अता फरमाया जाए। सुल्तान ने सनन पाशा को हुक्म दिया, इस शख्स को मेरे पास लाया जाए। इसको इसी वो सुल्तान के पास पहुँचा दिया गया। सनन पाशा ने सुल्तान को दबी आवाज़ में होशियार किया, जिसको हम जानते ना हूँ इस पर एकदम एतबार करना चाहिए या नहीं। सुल्तान ने जवाब दिया, मैं इंसान की आवाज़ और लहजे में मौजूद इसके मकर और खुलूस को जान लेता हूँ। मैं एतबार इसी पर करता हूँ जो मुखलिस, जानिसार और वफादार होता है। ये चीज़ें इंसान की आवाज़ में शामिल होकर मेरे कानों की राह से दिल में उतर जाती हैं। सनान पाशा लाजवाब हो गया। सुल्तान ने उस्ताद अरसलान से अचानक सवाल किया, ज़िक्रिया कहाँ है? अरसलान ने जवाब दिया, हिरासत में। सुल्तान ने कहा, लेकिन इसको इस वक्त यहाँ होना चाहिए था। काश के मेरी बातें इसने भी सुन ली होती। फिर हुक्म दिया, इसको इसी वक्त लाया जाए। ज़िक्रिया को आने में देर नहीं लगी। जब वो सुल्तान के रूबरू खड़ा किया गया तो दरबारी कर्रोफर ने इसको बहुत ज़्यादा मरूब कर दिया। इसे एक नौजवान शख्स को सुल्तान के बहुत करीब खड़े देखा और जल गया। किसी से पूछा, ये कौन नौजवान है? इसे बताया गया, सुल्तान का नया जानिसार, जिसने भरे मजमे में वादा कर लिया कि वो सुल्तान पर हर वक्त जानिसार करने को तैयार है और सुल्तानी कुर्ब का खासकार है। चुनांचे सुल्तान ने इसको अपने पास ही बुला लिया। सुल्तान ने ज़िक्रिया से पूछा, तेरा क्या हाल है? तो अब भी सोदाई है या कुछ असर कम हुआ? ज़िक्रिया से बोला नहीं जा रहा था। इसकी आंखों से आंसू रवा हो गए। सुल्तान ने कहा, मैंने सभी को माफ़ कर दिया, इसमें तू भी शामिल है, लेकिन वादा करके तू आइंदा औरतों और लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ेगा, जबकि तुझे अभी बहुत सारे काम इंजाम देना है। ज़िक्रिया ने सुल्तान की ज़ुबान से शफ़क़त आमेज़ कलिमात सुने तो फूला न समाया। आजिज़ी से अर्ज़ किया, हुज़ूर वाला,
مجھ پر کبھی کبھی بے کیفی اور جنون کا دورہ پڑتا ہے، اور اس میں میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، ورنہ اگر کسی طرح میرے دل میں اتر کر دیکھا جائے تو اس میں سلطان کی اطاعت اور فرما برداری کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سلطان نے اپنے حاضر عمرہ سے پوچھا، کسی کو مجھ سے کچھ پوچھنا ہے؟ کسی امیر نے عرض کیا، میں نے جو کچھ سنا قبول کیا اور جانثاری کا عہد کر لیا۔ کسی اور نے کہا، میرے پاس جو کچھ بھی ہے حتیٰ کہ عزت آبرو اور جان تک سلطان پر نچھاور کرنے کو تیار ہوں۔ ایک دو نے عرض کیا، میں سلطان کے فیض بخش گھنے سائے میں جینا اور مرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے سب کو ایک ہی جواب دیا، میں رائی ہوں اور تم سب رایا۔ رایا کا کام ہی ہے کہ رائی کے حکم پر چلے۔ اس کے بعد سلطان اپنے خیمے میں چلا گیا۔ سلطان کے جاتے ہی سرگوشی میں کی جانے والی باتیں زور زور سے ہونے لگی۔ سلطان کے باغی سب سے زیادہ شرمندہ تھے اور ایک دوسرے کو مورد الزام قرار دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان نے سنان پاشا، استاد ارسلان ذکریہ اور اس شخص کو اپنے خیمے میں طلب کر لیا جس نے سلطان پر اپنی جان نچھاور کر دینے کا اعلان کر دیا تھا اور سلطانی قرب کا خواہش مند تھا۔ جب یہ لوگ خیمے میں داخل ہوئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اتنے مختصر وقفے میں سلطان نے اپنا لباس تبدیل کر لیا تھا۔ اس وقت اس کے جسم پر جو لباس تھا اس پر شیر کی دھاریاں اور چیتے کی چیتیاں بنی ہوئی تھیں۔ سلطان نے ان سب کو ان کی حیثیتوں کے مطابق جگہ دی۔ سنان پاشا اور استاد ارسلان سلطان سے زیادہ قریب رہے۔ ذکریہ کے لیے نوجوان مصیبت بنا ہوا تھا، وہ اس نوجوان کو سلطان کے قریب نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے نوجوان سے پوچھا، کیا تو سلطان کے قرب کا مفہوم جانتا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، ہاں میں جانتا ہوں، سلطان ایک گھنے درخت کی طرح ہے، میں اس کے سائے میں رہنا چاہتا ہوں۔ استاد ارسلان دونوں کے پاس جا کر مداخلت کی، سلطان کی موجودگی میں سرگوشے کرنا گستاخی میں داخل ہے۔ سلطان نے سنان پاشا سے کہا، ذکریہ سے یہ پوچھ کے یہ کیا چاہتا ہے؟ کیا اس کو یہ بات پسند آئے گی کہ اسے دوبارہ سلطانی اقامتی درسگاہ میں داخل کر دیا جائے؟ جب یہ سوال سنان پاشا نے ذکریہ کے سامنے دہرایا تو وہ پریشان ہو کر جواب دیا، اب میں دنیا کی وسیع و عریض درسگاہ میں داخل ہو چکا ہوں، سلطان معظم مجھے قید کا حکم نہ دیں تو نوازش ہوگی۔ سلطان نے کہا، سنان پاشا اس کو صاف صاف بتا دے کہ جب تک کسی کو اپنے نفس اور ذات پر اعتماد اور قابو حاصل نہ ہو دنیا کی کھلی درسگاہ میں کامیاب نہیں رہتا۔ وہاں تو ہر قدم پر ترغیب و تحریض کے پھندے بچھے ہوتے ہیں، یہ تو ان کا بآسانی شکار ہو جائے گا۔ سنان پاشا نے ذکریہ کے پاس چلا گیا، آہستہ آہستہ سمجھانے لگا، ذکریہ کیا تو ترغیب اور تحریض کا مطلب سمجھا؟ شاید تو نہیں سمجھا۔ سلطان کا خیال ہے اگر تجھے باہر چھوڑ دیا گیا تو غزالان شہری اور مہوشان مدنی کی خمار آگہی آنکھوں اور دلربا نازو انداز کا بآسانی شکار ہوتا رہے گا۔ تو نے ناہید کی وجہ سے خاصا غیر معتبر کر لیا ہے اپنے آپ کو۔ ذکریہ کے پاس اگر اجنبی نوجوان نہ کھڑا ہوتا تو شاید وہ ایک بار پھر سرکشی اور تذبذب پہ کام لیتا، لیکن رشک و حسد کے ملے جلے جذبے نے اس کو بالکل ہی بے اثر اور مجبور کر دیا۔ اس نے سنان پاشا سے کہا، محترم پاشا، پہلے سلطان معظم مجھ سے براہ راست مخاطب ہوا کرتے تھے، افسوس کہ اب میں اس اعزاز سے محروم ہو چکا ہوں۔ آپ سلطان سے فرما دیجئے کہ میں اپنا پچھلا اعتماد بہر قیمت بحال کرنا چاہتا ہوں۔ ذکریہ کی یقین دہانیوں کے جواب میں سلطان کی طرف سے سنان پاشا نے ذکریہ سے کہا، ذکریہ ابھی کچھ دیر پہلے سلطان نے اپنے باغی عنصر کو سمجھاتے فرمایا تھا کہ سلطان اس کی فوج ایک درخت کی طرح ہوتے ہیں، اگر درخت کی چند شاخیں اور پتے درخت سے جدائی اختیار کر لے تو یہ درخت کے بجائے جدا ہونے والی شاخوں اور پتوں کے حق میں برا ہوتا ہے۔ درخت کی شاخوں اور پتوں کی خالی جگہ کو دوسری شاخیں اور پتے پر کر دیتے ہیں، اور درخت سے جدا ہونے والی شاخیں لوگوں کے ایندھن کے کام آتی ہیں اور پتے پاؤں تلے روندے جاتے ہیں، ذلت اور خواری ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ ذکریہ نے تقریباً روحانسی آواز میں کہا، میں سلطان معظم کا سابقہ اعتماد حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سنان پاشا نے جواب دیا، میرا کام ختم ہوا، تجھے سلطان سے جو بھی کہنا ہے اپنے استاد ارسلان کے توسط سے کہہ دے۔ اس کے بعد سنان پاشا ذکریہ کے پاس سے چلا گیا اور ذکریہ کے جواب سلطان کے گوش گزار کر دیے۔ سلطان نے استاد ارسلان سے کہا، ارسلان تو اس کو سمجھا دے کہ اگر یہ میرا اعتماد حاصل کرنا چاہتا ہے تو آئندہ اس کو شام و عراق کے شہروں میں کچھ خدمت انجام دینا ہوگی، اگر اس میں یہ کامیاب ہو گیا تو اسے میری طرف سے وہ کچھ عطا ہوگا جس کا یہ خواب و خیال میں بھی گمان نہیں کر سکتا۔ ذکریہ نے دل میں سوچا کہ شاید سلطان میری کامیابی کے بعد ناہید کو میرے حوالے کر دے۔ اس نے اور زیادہ فرمانبرداری کا مظاہرہ کیا۔ اب سلطان نے اجنبی نوجوان کو مخاطب کیا، ہاں تو نوجوان تیرا نام کیا ہے؟ سلطان اس نوجوان سے براہ راست مخاطب ہوا تھا۔ اس بات نے ذکریہ کے دل پر آرے سے چلا دیے۔ نوجوان نے جواب دیا، سلطان معظم ناچیز کو جعفر چلبی کہتے ہیں اور میں حضور کی فوج میں ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے ملازم ہوں۔ سلطان نے کہا، اب تو براہ راست سنان پاشا یا ارسلان کی خدمت میں رہے گا اور اس طرح تجھے میرا قرب حاصل رہے گا۔ ذکریہ کے دماغ کی شریانیں پھٹتی جا رہی تھی، وہ کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن سلطانی روب اور دبدبے نے اسے گونگا کر دیا تھا۔ سلطان نے اپنے خدمتگاروں کو حکم دیا، شاہ کی بیوی ناہید کو حاضر کیا جائے۔
ناہید کے ذکر نے ذکریہ کو چکا دیا اور وہ خوشی سے نیم پاگل سا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ناہید کو سلطان کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ سلطان نے شعلہ جوالہ کو دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ کبھی تو ناہید کی طرف دیکھتا اور کبھی ذکریہ کو دیکھنا چاہتا، لیکن بغیر احتیاط سے نظریں چرا جاتا۔ سلطان نے اچانک استاد ارسلان کو مخاطب کیا، ارسلان ذرا تو ذکریہ سے یہ پوچھ کے، لیکن سلطان کسی وجہ سے پورا سوال نہیں کر سکا، خاموش ہو گیا۔ سلطان اچانک جعفر چلبی سے مخاطب ہوا، تو میرے اور زیادہ قریب کیوں نہیں آ جاتا؟ جعفر اس سے اور زیادہ قریب ہو گیا۔ ذکریہ نوازش سلطانی دیکھ رہا تھا اور خون کے گھونٹ پی رہا تھا۔ سلطان نے جعفر چلبی سے کہا، شرمیلے نوجوان، تو پتھر تھا مگر پارس سے چھو کر سونا بن گیا۔ جعفر چلبی نے معصومی سے جواب دیا، حضور والا، میں نے اس سے کب انکار کیا؟ میں پتھر نہیں مٹی تھا جو حضور کی نوازی سے سونا بن گیا۔ سلطان نے پوچھا، اب تجھے قرب سلطانی میسر آ چکا، اور اب کیا چاہتا ہے؟ جعفر نے جواب دیا، میں جو چاہتا تھا مجھے مل گیا، اب یہ کام اور ہو جائے تو بڑا مزہ آئے گا کہ میں حضور والا کے محافظ دستے میں شامل کر لیا جاؤں، اس طرح میں سلطان کی بہت زیادہ خدمت کر سکوں گا۔ سلطان نے اچانک سوال کیا، تو شادی شدہ یا نہیں؟ جعفر نے جواب دیا، سلطان معظم، نہ تو میں شادی شدہ ہوں اور نہ ہی شادی کرنا چاہتا ہوں، جیسا ہوں ویسا ہی ٹھیک ہوں۔ سلطان کچھ دیر خاموش رہا۔ اس نے دیکھا کہ ذکریہ ناہید کو دیکھنے کے لیے بے چین ہے، مگر سلطانی روب نے اسے بے بس کر رکھا ہے۔ سنان پاشا اور استاد ارسلان یہ جاننے کے لیے بے چین تھے کہ ناہید کو کیوں طلب کیا گیا ہے۔ سلطان نے اچانک سوال کیا، سنان پاشا، شاہ صفی ان دنوں کہاں ہے اور اس نے اپنی بیوی ناہید کے سلسلے میں کوئی رابطہ قائم کیا یا نہیں؟ سنان پاشا نے جواب دیا، سلطان معظم، سننے میں آیا ہے کہ وہ ناہید کے لیے بے قرار ہے۔ وہ سلطان کی خدمت میں مزید سفارت شاید اس لیے بھیج سکا کہ وہ جانتا ہے کہ سلطان اس کی ہر درخواست رد فرما دیں گے۔ سلطان نے ناہید سے پوچھا، لڑکی کیا تو شاہ کے پاس جانا چاہتی ہے؟ ناہید نے جواب دیا، نہیں، میں شاہ کے پاس خوش نہیں رہی۔ سلطان نے جعفر چلبی سے کہا، نہ تو شادی شدہ ہے اور نہ شادی کرنا چاہتا ہے، مجھے تیری باتیں بہت اچھی لگ رہی ہیں، لے ناہید کو لے جا، یہ میری طرف سے ایک اعلیٰ و عرفہ انعام ہے۔ سلطان کے غیر متوقع اعلان نے پورے ماحول پر سنسنی سی طاری کر دی۔ ہر کوئی دنگ تھا۔ ذکریہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ سنان پاشا اور استاد ارسلان کو یقین نہیں آتا تھا کہ سلطان نے یہ کوئی سنجیدہ فیصلہ کیا ہے۔ جعفر چلبی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ سلطان کے اس دلچسپ انعام کو شکریہ کے ساتھ قبول کر لیتا۔ سلطان حیران تھا کہ آخر لوگوں کو یہ کیا ہو گیا ہے کہ اس کی شاندار بخشش پر نعرہ تحسین کیوں نہیں بلند کرتے۔ ناہید بھی ہکا بکا جعفر چلبی کو دیکھنے کی ناکام جسارت کر رہی تھی۔ آخر اس کود کو ذکریہ نے توڑ دیا۔ کمزور اور نحیف آواز میں سلطان سے پوچھا، سلطان معظم، کیا یہ اجنبی سپاہی اتنا خوش قسمت ہے کہ اپنی خوش قسمتی کا طویل زمانی سفر لمحوں میں طے کر لے، یا سلطان معظم اپنے اس اعلان کی صورت میں کوئی دلچسپ مذاق فرما رہے ہیں؟ کیا شاہ کی ناموس اتنی ارزاں ہے کہ اسے ایک معمولی سپاہی کے حوالے کر دیا جائے؟ سلطان کی پیشانی پر ناگواری کے بل پڑ گئے۔ اس نے ذکریہ کو ایک بار پھر سرزنش کی، سنان پاشا، اس مخبوط الحواس نوجوان کو میری نظروں سے دور کر دیا جائے۔ سنان پاشا ذکریہ پر یوں جھپٹا جس طرح باز اپنے شکار پر گرتا ہے۔ اس نے ذکریہ کو شانوں سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا اور کھینچتا ہوا خیمے سے باہر تک لے گیا۔ وہاں سلطانی محافظوں نے ذکریہ کو پکڑ کر باندھ دیا اور پھر سلطانی مجلس میں ڈال دیا۔ سلطان کی طبیعت بہت مقدر ہو چکی تھی۔ سنان پاشا جب دوبارہ سلطان کی خدمت میں پہنچا تو سلطان کو غضبناک اور حاضرین کو لرزا و ترسا دیکھا۔ ناہید جعفر چلبی کے قبضے میں جا چکی تھی اور وہاں کا ہر شخص سلطان کی زبان سے بس ایک لفظ سننے کا خواہش مند تھا، تخلیہ۔ سلطان نے سنان پاشا اور استاد ارسلان کو حکم دیا، میں تم دونوں کو حکم دیتا ہوں کہ اس وحشی کو انسان بناؤ، اس کو بتاؤ کہ سلطانی مجلس میں کس طرح زبان کھولی جاتی ہے، اس کو یہ نکتہ بھی ذہن نشین کرا دو کہ وہ سلطنت عثمانیہ کا ایک معمولی پرزہ ہے، اس کو ہمیشہ یہ خیال رکھنا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں اور اس سے اپنے دل سے بات نکال دینا پڑے گی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ سنان پاشا اس کو بتا دے کہ وہ ابھی تک سلطان کے معیار پر پورا نہیں اترا۔ پھر اچانک جعفر چلبی اور ناہید کو حکم دیا، تم دونوں ابھی تک یہاں موجود ہو، جاؤ اور خیمے کے باہر کھڑے ہو کر میرے دوسرے حکم کا انتظار کرو۔ جعفر اور ناہید ایک ساتھ خیمے سے نکل گئے۔ اب سلطان نے استاد ارسلان کو مخاطب کیا، اور ارسلان، تو اس کندہ نعت راش کا استاد رہ چکا ہے، اس کو ابھی تک یہ بھی نہیں معلوم کہ میں کون ہوں اور اس کو میرے روبرو کس طرح رہنا چاہیے۔ استاد ارسلان ذکریہ کی جرأت سے زیادہ پریشان ضرور ہوا تھا۔ سلطان کو نہایت ہوشیاری سے جواب دیا، سلطان والا شان، گستاخی معاف، ذکریہ بالطبع ایسا نہیں ہے جیسا وہ ادھر کچھ عرصے سے نظر آ رہا ہے۔ جیسا کہ حضور والا خود بھی جانتے کہ ذکریہ کے دل و دماغ پر ایک لڑکی سوار ہے، اور جب بھی اس لڑکی کا ذکر آتا ہے وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔
پھر آہستہ سے عرض کیا، اور یہ اس وقت جو کچھ ہو گیا، میں ذکریہ کے احساسات سے اس پر غور کرتا ہوں تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ اس نے اپنی زبردست قوت ارادی سے کام لے کر سلطان نے اچانک اعلان کر دیا، تخلیہ۔ استاد ارسلان اپنی بات پوری کیے بغیر ہی سنان پاشا کے ساتھ سلطانی خیمے سے نکل گیا۔ سنان پاشا نے باہر نکلتے استاد ارسلان کے کان میں کہا، ارسلان تیرا شاگرد بڑا خوش قسمت ہے، ورنہ اس سے کمتر غلطیوں پر میں نے سر اترتے دیکھے ہیں۔ استاد ارسلان کو بڑا دکھتا جواب دیا، سنان پاشا، ذکریہ خوش قسمت نہیں بدقسمت ہے۔ کیا آپ نے ابھی بھی اس کی بدقسمتی کا مشاہدہ نہیں کیا؟ ذکریہ کا حق جعفر چلبی نامی گمنام سپاہی کو مل گیا۔ سنان پاشا نے ناگواری سے کہا، کیسا حق؟ کس کا حق؟ ذکریہ کو یہ بات بتا دینی چاہیے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کا اثر اس کے اساتذہ اور ان لوگوں پر بھی پڑتا ہے جن کا کسی بھی قسم کا تعلق ذکریہ سے ہوتا ہے۔ استاد ارسلان سنان پاشا کو کوئی جواب نہیں دے سکا۔